دیکھیے جو ہونے جا رہا ہے وہ تو بالکل واضح ہے. چند ہفتے، زیادہ سے زیادہ 2 ڈھائی 3 مہینے ہماری سرحدوں پر جنگ مسلط کی جائے گی. اب تک ایز پر ٹوڈے اس کے پلان ریڈی ہیں. اس کو روکنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں حکومت کو تبدیل کر کے ایسی حکومت لائی جائے جو دانت توڑ جواب دے دشمنوں کو، واضح کر دے کہ اگر تم نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو پوری قوم قربانی دے کر یہ فیصل جنگ شروع تم کرو گے، ختم ہم کریں گے. پھر اس حکومت کے ہوتے ہوئے اگر جنگ ہوئی ہمیں شدید نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، نقصان اٹھانا اور بات ہے، ملک ٹوٹنا اور بات ہے، دین و آبرو سے ایمان سے چلے جانا اور بات ہے. انشاءاللہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ اس آنے والی جنگ میں اگر آج کے حالات رہے جیسے اس وقت ہیں، قوم کارگل کی جنگ میں قوم فوج کے ساتھ نہیں تھی. جو کارگل کی جنگ میں ہوا تھا بے درخ قربانیاں دی گئی میدان جنگ پہ. سیاستدان ایک طرف تھے، میڈیا ایک طرف تھا، قوم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شمال کے پہاڑوں میں کیا جنگ ہو رہی ہے. ہم نے چوٹ ضرور پڑی ہے، ہم تھوڑا سو بھی گئے، غافل بھی ہو گئے، مرے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے. اور وہی چنگاری اس قوم میں موجود ہے. ہمارے حکمران ضرور ناپاک ہیں، ہمارے میڈیا میں ضرور لوگ بکے ہوئے ہیں، ہم ڈپلومیسی بالکل نہیں کر رہے ہیں، معاشی طور پہ بھی کمزور ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے مری ہوئی قوم نہیں ہے. جغرافیہ ہمارا موجود ہے اور یہ انٹیکٹ رہے گا. اگر شروع میں مار پڑ بھی جائے، مار پڑنے کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے شہروں میں یہ بامبنگ کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں سرحدوں میں کچھ علاقے چھوڑنے پڑے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے کچھ علاقوں میں کیونکہ پریشر بہت شدید ہوگا دو طرف سے. لیکن ری گروپ کر کے، ری آرگنائز کر کے، کاؤنٹر اٹیک کر کے جگہ کو لینا کوئی بڑی بات نہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو اوپر نیچے چوٹیں لگتی رہتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. یہاں پہ قوموں کے حوصلے بلند ہونے چاہیے. جو قوم زندہ ہوگی جیتے گی آخر میں وہی قوم جس کے حوصلے بلند ہوں گے، جس کو اپنی فتح پہ یقین ہوگا، جس کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اور جو اس یقین کے ساتھ جائے گا کہ ہم نے 47 کا بدلہ بھی لینا ہے اور 71 کا بدلہ بھی لینا ہے، ہم ایک ایک خون کا حساب لیں گے. جنگ شروع یہ کریں گے، ہم پھر کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ختم ہم خود کریں گے اس کو. اس وقت اللہ کے فضل سے اگر ٹیکنالوجی کمپیریزن کریں تو پاکستان ایئر فورس انڈین ایئر فورس سے کمزور ہے. ہماری آرم فورسز کے پاس نئے ویپن سسٹم نہیں ہیں جو انڈینز کے پاس ہیں. انڈینز اسرائیل سے بھی لے رہے ہیں، روس سے بھی لے رہے ہیں، امریکہ سے بھی لے رہے ہیں. لہذا ویپنز کے اوپر تو ہم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکے ان کے ساتھ. ہماری تاریخ گواہ ہے 1400 سال کی کہ مسلمانوں نے کبھی طاقت کے توازن پہ جنگیں نہیں جیتی ہیں. ہم نے جنگیں جیتی ہیں تو اس کردار پر، اس اخلاق پر، اس جرأت پہ، اس جذبہ شہادت پہ کہ جو ہماری میراث ہے. ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو تاریخ اسلام کا سناتے ہیں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک سے پہلے، اب یہ سوچیے گا کہ مسلمان ملت کے اعلیٰ ترین بیٹل فیلڈ کمانڈرز وہاں، وار اسٹریٹجسٹ وہاں موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زرار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنگ یرموک چل چکی ہے. سیدنا خالد کہتے ہیں کل میں جا کے ان عیسائیوں کا فیصلہ کر دوں گا. ایک لشکر تھا عیسائیوں کا، ایک طرف 60,000 اس کی فوج تھی. تو سیدنا خالد سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹل پلان کیا ہے، کل آپ جا کے کیا کریں گے ان کے ساتھ، کہتے میں 30 مجاہد لے کے جاؤں گا اور 60,000 پہ حملہ کروں گا. اب اگلے کیا جواب دیتے ہیں؟ خالد آپ کا پلان ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں. خالد نے ٹھیک ہے، آپ مشورہ دیجیے. کہتے ہیں 30 کم ہے، 60 لے جائیے. اور یہ امت کے اعلیٰ ترین اسٹریٹجسٹ ہیں. نعوذ باللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے تھے، کچھ تھا ان کے پاس جس کے تحت یہ بات ہو رہی تھی. اور پھر اگلے دن تاریخ نے دیکھا کہ 60 مجاہدین نے 60,000 کے لشکر کو پیچھے ہٹایا. تاریخ میں ایسی واقعات میں سارے نہیں ملتے. ہم انہی کی اولادیں ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے نام بھی طالع خالد، ٹیپو اور صلاح الدین ہیں. وہی ورثہ، وہی میراث ہمارے پاس ہے. اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم اپنے آباء و اجداد کی انہیں روایتوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں گے. ہم آپ کو اس جنگ کا نتیجہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ یہ غزوہ ہند کا آغاز ہوگا اور غزوہ ہند کا انجام ہندوستان کے مسلمانوں کے دوبارہ غلبے میں آنے کا. یہ حضور کی حدیث ہے. جس طرح قسطنطنیہ کی حدیث جس پر مسلمان 900 سال تک اپنی ملٹری کیمپینز بلڈ کرتے رہے، لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرها نعم الجیش ذلک الجیش. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر سلطان محمد فاتح تک 1453 میں قسطنطنیہ پر مسلسل حملے کیے جاتے رہے اسے ایک حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے کہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہوگا، وہ فوج بھی جنتی ہوگی، اس کا امیر بھی جنتی ہوگا. اور دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے حوالے سے فرمائی ہے کہ یہ فوج جو کیپچر کرے گی انڈیا کو، پھر یہ پلٹ کے جائے گی اسرائیل کے خلاف فلسطین میں، اور یہ ہونا پاتی ہے، بھی ہوا نہیں ہے. اور انشاءاللہ
انشاءاللہ اس جنگ کے شہداء افضل الشہداء ہیں، اور اس جنگ کے غازی اعلیٰ ترین غازی ہیں۔ اللہ نے یہ نصیب پاکستانی قوم کے حق میں رکھا، اپنے نصیب کو ضائع نہ کیجیے گا۔ ہم نے غلطیاں کی ہیں، لیکن یہ توبہ اور استغفار کا وقت بھی ہے اور جرأت و دلیری کا بھی۔ اللہ سے دعا کیجیے، جنگ طلب نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب وہ آ جائے پھر پیٹ بھی نہیں دکھانی چاہیے۔ اللہ کی امان اور عافیت میں رہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔